بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری نشریات بعنوان شان حسین امام علی مقام کی شہادت کے عنوان سے جاری ہے، اور آج 9 محرم الحرام یعنی کہ شب عاشور، اور جس طرح سے ہم نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہر نشریات میں ایک سیگمنٹ ہوگا کہ جس میں ہم منظوم انداز میں مختلف شہادتوں کے واقعات سنیں گے. تو آج اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ایک میرے بھائی ہیں، بہت اچھے میرے دوست ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست صلاحیتوں سے نوازا ہے. جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں تو اسی انداز سے محفل کی رونق بن جاتے ہیں ماشاءاللہ. اور رمضان نشریات کا حصہ ہوتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ، رمضان نشریات کو ہوسٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ بڑی صلاحیت دی، اور پھر ظاہر ہے کہ ذکر امام علی مقام کرتے ہیں تو ذاکر اہل بیت ہیں، نوحہ خواں ہیں، منقبت خواں ہیں. آپ سب ان کے نام سے واقف ہیں. جناب فرحان صاحب، جناب فرحان علی وارث ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا، بہت نوازش، بہت بہت شکریہ. آپ سب لوگوں نے فرحان صاحب کے بہت سارے کلام سنے ہیں، زبان زد عام ہیں الحمدللہ. تو میں انشاءاللہ انہی میں سے ہم کچھ کلام کی ان سے گزارش کریں گے. جی پچھلے سال بھی آئے تھے تو بہت لوگوں نے بہت سارے کلام کی فرمائش کی تھی کہ ہم یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ایک ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ وہ بڑا عجیب مرحلہ تھا، یہی آج کی رات شب عاشور، جب الگ الگ جگہوں پر الگ الگ داستانیں جنم لے رہی ہیں. ان بہت ساری داستانوں میں ایک داستان بڑی عجیب ہے، بڑی کربناک ہے، بڑی دردناک ہے، اور اولاد والے اس کو زیادہ محسوس کر سکیں گے کہ گویا ایک بچی پھول سی جس کا سکینہ نام تھا، وہ اپنے بابا سے بات کر رہی ہے اور اس کے بابا اس سے مخاطب ہیں، گویا کچھ اپنے انداز میں سمجھا رہے ہیں. اب ظاہر ہے بچوں کو سمجھانے کا انداز ایک اور ہوتا ہے. اب امام علی مقام شب عاشور اپنی دختر سے، جناب سکینہ سے، کہ جنہوں نے ابھی ظلم کے بہت سارے پہاڑ سہنے، بہت سارے پہاڑ سہنے. یارب صغیر سن میں کوئی بے پدر نہ ہو، یارب صغیر سن میں کوئی بے پدر نہ ہو، بابا کسی کا قتل حضور نظر نہ ہو، بلوے میں کوئی پردہ نشیں ننگے سر نہ ہو، پردیس میں اسیر کوئی در بدر نہ ہو، قیدی ہوئی بدر سے چھٹی بھائی مر گئے، یہ سارے دکھ سکینہ کے اوپر گزر گئے. تو یہ ان کا سن 4 سال ہے جناب سکینہ کا، لیکن مصائب بہت ہیں، ان گنت ہیں. تو ایک تو وہ مکالمہ ہے جو آج کی شب امام علی مقام کر رہے ہیں اپنی دختر سے کہ اچھی نہیں ہے بات نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی. اب امام علی مقام چلے گئے اور امام علی مقام شہید ہو گئے. تو اب جناب سکینہ کے پاس ان کے بابا نہیں ہے بات کرنے کے لیے. تو فرحان بھائی نے ایک کلام پڑھا کہ جس میں شاعر نے اپنا خیال بیان کیا کہ اب جب جو اذیت جناب سکینہ نے سہی ہوگی، کہاں کس انداز میں کس مقام پر جناب سکینہ نے اپنے بابا جان کو یاد کیا ہوگا. تو فرحان بھائی میں چاہوں گا اگر یہی جو میں نے عرض کیا اسی کو اگر اسی تسلسل سے ہم آگے بڑھائیں کہ ایک وہ گفتگو تھی جو امام علی مقام نے اپنی دختر سے کی. اب ان کی دختر نے بھی تو جب مصائب سہے ہوں گے تو بابا کو یاد کیا ہوگا اور اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کہا ہوگا بابا جان سے. آپ وہ ہمیں منظوم انداز میں کر لیتا ہوں. بابا میں اکیلی اندھیرا و دشت بلا، جل گئے خیم کرتا میرا جل گیا، پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا، میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا. بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں، کان کے خون سے کرتا میرا تر ہوا، اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے، میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ.
پھر میں چلائی رو کے چچا عباس، شمر مجھے مار رہا ہے، میری مدد کو کوئی نہ آیا، بابا میں روتی رہ گئی، بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، رنج و علم شام غم حال سفر شام کے زندہ کے ستم، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، اپنے غم تم بھی سناؤ بابا، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ بابا جان شمرے نے جب بابا جان شمرے نے جب مارے تماچے منہ پر، بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تر، بابا جان دیکھو ذرا بابا جان دیکھو ذرا نیلے ہیں رخسار میرے، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر، شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، بابا جان دیکھنا کیا بابا جان دیکھنا کیا، جب سر حسین سے آواز آئی کہ سکینہ تیرے رخسار پر یہ زخم کیسا ہے، بی بی سکینہ کہتی ہے بابا تماچوں کی وجہ سے، تو مولا حسین کہتے ہیں تماچے جب لگتے ہیں تو نیل پڑ جاتا ہے، سکینہ تیرے زخم کیسے، تو بی بی اب تڑپ کر کہتی ہیں بابا زخم کی وجہ سنیے کہ تماچوں سے زخم کیسے پڑا، بابا جان دیکھنا کیا بابا جان دیکھنا کیا، سن بھی نہ پاؤ گے بیان، میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان، بابا جان تم بھی مجھے بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے، خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں، صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو، تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ سر حسین سے آواز آئی سکینہ تڑپ کر بی بی کہتی ہیں بابا کس نام سے پکارا، دوبارہ پکاریے، کہا سکینہ، بی بی کہتی ہیں بابا اس نام کو سنے ہوئے کان ترس گئے ہیں، کہا کیوں سکینہ، تو بی بی تڑپ کر کہتی ہیں بابا جان تم کو نہیں بابا جان تم کو نہیں کیا میرے زخموں کی خبر، اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیماں کہہ کر، بابا جان آج تلک میں یہ سمجھ پائی نہیں، باپ کا جان یتیمی یا اسیری ہے بدر، لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا، اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ پھر مولا حسین کے سر سے آواز آئی سکینہ تیری گردن پہ یہ نیل کے نشان کیسے، کہا بابا رسیوں کی وجہ سے، تو مولا حسین تڑپ کر کہتے ہیں سکینہ رسیاں تو تیری پھوپھی زینب کے بھی بندھی تھیں مگر ان کے تو بازوؤں میں نشان ہیں، گردن پہ تیرے نشان کیوں ہیں، تو بی بی تڑپ کر کہتی ہیں بابا جان بازو بندھے بابا جان بازو بندھے سب کے بندھا میرا گلا،
जब रसन खींचती थी दम घुटता था हर गाम मेरा। ऐसी हालत में सकीना तू चली कैसे? तो बीबी तड़प कर कहती है बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया पंजों पे चल कर वो सफर, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा। गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी। सकीना जब कोई जमीन पर गिरता है, गश खाता है तो जमीन पर गिरता है, तू जमीन पर भी नहीं गिर पाई, क्यों? बीबी कहती है बाबा गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी जाती थी। अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ। बाबा जान आपका सर, बाबा जान आपका सर जब मुझे जिंदा में मिला, खुद को ना रोक सकी ज़ब्त मेरा टूट गया। बाबा जान दूर हुई, बाबा जान दूर हुई, अब मेरे सदमों की थकन आ गए आप, बस अब चैन से आएगी क़ज़ा। बस यही खत्म हुई मज़हर फरहान बुका, ले चलो साथ मुझे बाली सकीना ने कहा, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ये तो वो शहादत है इमाम अली मकाम की दुख्तर की कि जो इमाम अली मकाम की शहादत के बाद हुई। लेकिन इमाम अली मकाम के एक फ़र्जंद, एक से ज़्यादा फ़र्जंद की, लेकिन मैं एक का तस्करा कर रहा हूँ कि एक फ़र्जंद की शहादत इमाम अली मकाम की ज़िंदगी में हुई। जैसा मैंने कहा ज़ाहिर एक से ज़्यादा की हुई, लेकिन हम एक का तस्करा कर रहे हैं। और उस फ़र्जंद की शहादत इमाम अली मकाम के अपने हाथों पर हुई कि जब अभी यही शब आशूर जब करबला की माएँ अपने अपने बच्चों को तैयार कर रही थीं और एक माँ मुस्तरब थी। क्या हुआ, क्यों मुस्तरब हो मैं फरवा? तो कहा कि इमाम अली मकाम कल सुबह आशूर जंग का मैदान लगेगा, सारी माएँ अपने अपने बच्चों को आप पर कुर्बान कर देंगी, तो मैं किसे कुर्बान करूँगी? क्योंकि मेरा बच्चा तो 6 महीने का है, मैं किसे कुर्बान करूँगी? इमाम अली मकाम ने अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में बताया कि नहीं, ये जनाब अली असगर भी कुर्बान होंगे। अब जनाब अली असगर की शहादत के अपने अलग दिल हिला देने वाले मसाइब हैं, नाकाबिल यकीन मसाइब हैं, कि जिसमें मैंने उलमा से सुना कि यानी जब वो निशाना लेते थे और बड़े ही अपने दौर के बड़े माहिर तीर अंदाज निशाना लेते थे, उस बच्चे को निशाना बनाने के लिए जो कि इमाम अली मकाम के हाथों पे था, तो उनके हाथ लरस जाते थे। और जब किसी ने पूछा कि अरे तू तो बड़ा बहादुर है, तू तो बड़ा पहलवान है, तू तो बड़ा शेर बनता है, तूने तो बड़े बड़ों को पछाड़ दिया, ये तो 6 महीने का बच्चा है, इसके आगे तीर चलाते हुए तेरा हाथ क्यों काँप रहा है? तो वो बदबख्त कहता है कि मैं क्या करूं, मैं इधर निशाना लेता हूं, खेमे से एक पर्दा उठता है, जैसे कोई बीबी देख रही हो, जैसे इसकी माँ देख रही हो, या अपने अंदाज में कुछ कह रही हो। जब भी मैं निशाना लेता हूं खेमे का पर्दा उठता है। और ये वो मंजर है कि जिसको उलमा ने बताया कि अपने तो अपने फौज आदा मुंह मोड़ मोड़ के रोती रही कि ये मंजर देख के। तो ये तो अपनी सारी तफसीलात इसको लेकिन छोड़ते हुए कि अब इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम सुबह से असर तक एक एक शहीद का लाशा उठा कर लाते रहे। ये इसकी अपनी पूरी एक दास्तान है। लेकिन इस लाशे को इमाम अली मकाम भी अजब अंदाज में लाए कि ये कहने को शायद वज़न के एतबार से ये सबसे, अगर मैं अपने अल्फाज में कहूँ, सबसे हल्की लाश है, चूँकि 6 माह के तो हैं, लेकिन तासुर के एतबार से ये सबसे भारी लाशा है जो कि इमाम अली मकाम ने उठाया अपने हाथों पर। इसलिए हमने उलमाए कराम से सुना कि इमाम अली मकाम खेमे की तरफ जाते हैं, क्योंकि कल तो इस बच्चे की माँ को कहा है, अब इस बच्चे की माँ को कैसे खबर दें कि 6 माह का बच्चा शहीद हो गया है। तो हमने ये सुना, ये पढ़ा कि इमाम अली मकाम एक कदम आगे बढ़ते थे, फिर पीछे हट जाते थे, पता जाने क्या सोच के, फिर आगे बढ़ते थे, फिर पीछे। तो मैं चाहता हूँ कि आज ज़ाहिर इस वाक़े का भी रब्त है शब आशूर से। शहादत तो ज़ाहिर सारी शहादतें रोज़े आशूर हुई हैं, लेकिन इस वाक़े का एक बराह रास्त रब्त है आज की शब से।
تو شہادت جناب علی اصغر یا بلکہ وہ منظر کہ جب امام عالی مقام 6 ماہ کے بچے کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اس کا لاشا لیے اور اس کی ماں کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں ایک قدم پیچھے, یہ منظر آپ منظوم انداز میں بیان کر دیجیے گا. اللہ کیسا امتحان کیسا امتحان کیسا امتحان کیسا امتحان کیسا امتحان ہے حسین کا. سات قدم آگے بڑھے کیوں حسین, سات قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین, سات قدم آگے بڑھے کیوں حسین, سات قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. اب کیوں ہٹے تو مولا جانتے ہیں, لیکن یہ ہمارا دل کہتا ہے کہ شاید مولا نے یہ سوچا ہو, شاید مولا نے یہ سوچا ہو. ہوا کیا ہے, پہلے قدم پر یہی سوچا جرم تھا اصغر کا بھلا کیا, ہائے دیکھ کے یہ ننھا سا لاشا غم سے نہ مر جائے سکینہ. تھام کے دل رونے لگے یوں حسین, سات قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. دوجے قدم پر کہا رو کر کیا کروں بتلا علی اصغر, ہائے دیکھ لیا اس نے تجھے گئے مر ہی نہ جائے تیری مادر. تھام کے دل رونے لگے یوں حسین, سات قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. اللہ اکبر. تیسری باری میں ہوا کیا, اب یہ منظر دیکھیے گا کہ تیسری باری میں ہوا کیا, خیمے میں جانے لگے مولا, ہائے جھونکا چلا تیز ہوا کا, ہٹنے لگا لاش سے کپڑا. تھام کے دل رونے لگے یوں حسین, سات قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. اللہ اکبر. ہائے جو ہی قدم چوتھا اٹھایا غازی کو رو رو کے بلایا, ہائے کہنے لگے بھائی تو آ جا, خیموں میں جایا نہیں جاتا. تھام کے دل رونے لگے یوں حسین, سات قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. اللہ اللہ. ہائے قدم پانچواں اٹھا رو کے یہ کہنے لگے مولا, ہائے بہر مدد آئی بابا, بھاری ہے خیبر سے یہ لاشا. تھام کے دل رونے لگے یوں حسین, سات قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. اللہ اکبر. سات قدم آگے بڑھے کیوں حسین, سات قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. ہائے پاؤں چھٹی بار بڑھایا
اتنے میں خود آ گئی زہرا، ہائے بول کے اب تو نہیں تنہا، دے مجھے بے شیر کا لاشا، تھام کے دل رونے لگے یوں سے، سات قدم پیچھے ہٹے کیوں سے، ساتویں باری میں ہوا کیا، در پہ چلی آئی سکینہ، ہائے کہنے لگی آ گئے بابا، ہے کہاں ننھا میرا بھیا، تھام کے دل رونے لگے یوں سے، سات قدم پیچھے ہٹے کیوں سے، خیمے میں فرحان ہوا کیا، ذل رضا لکھ نہیں پایا، ہائے لاشا جو ہی ماں کو دکھایا، ایک قیامت ہوئی برپا، تھام کے دل رونے لگے یوں سے، سات قدم پیچھے ہٹے کیوں سے، سات قدم آگے بڑھے کیوں سے، سات قدم اللہ اکبر، پیچھے ہٹے کیوں ہائے سے، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرحان بھائی، یعنی امام علی مقام سے تو سب اپنی اپنی داستان کہہ رہے ہیں، حسین صبح سے عصر تک لاشیں اٹھاتے جا رہے ہیں، اور ہر شہید اپنی اپنی داستان بھی بتا رہا ہے۔ امام علی مقام جناب علی اکبر سا کڑیل جوان ہے، آخری لمحات ہے، اور جناب علی اکبر کہہ رہے ہیں کہ بابا پیاس مارے جا رہی ہے، اگر کچھ قطرہ آپ مل جائے نا تو میں ایسی جنگ لڑوں، کمال جنگ لڑی، لیکن کہا کہ میں مزید پھر، یا کبھی حضرت عباس آ رہے ہیں جناب سکینہ کی سفارش لے کر کہ مجھے مولا جنگ پہ جانے کی اجازت دیجیے، تو امام حسین سے تو سب اپنے دل کا حال سنا رہے ہیں، سب اپنی اپنی بات بتا رہے ہیں۔ امام علی مقام کا بھی تو جی چاہا ہوگا کہ اپنے دل کا حال کسی کو بتائیں، امام علی مقام کا بھی تو جی چاہا ہوگا کہ جو ان پر گزری ہے وہ حال کسی کو بتائیں۔ اب آپ ذرا سوچئے، جس میں ہمیشہ کہتا ہوں، ظاہر ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مثال صرف سمجھنے کے لیے ہو سکتی ہے، اس کا موازنہ تو ہو ہی نہیں سکتا ظاہر ہے کسی بھی تکلیف کا، کہ ایک انسان جب کرب کی تکلیف کی انتہا پر ہو، چاہے اس کی عمر کتنی ہو، وہ اپنی ماں کو ضرور یاد کرتا ہے مشکل کے وقت میں، اور اگر ماں سیدۃ النساء العالمین ہو، خاتون جنت ہو، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہو، تو پھر تو رتبہ ہی جدا گانا ہے۔ تو امام علی مقام نے کیا وقت شہادت، کہ جب اب سب کے لاشیں اٹھا چکے، اب جب امام علی مقام کا وقت آخر آیا ہوگا، تو امام علی مقام نے بھی تو کسی بھی الفاظ میں یا انداز میں یا سوچ میں اپنے دل کا حال ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سنایا ہوگا کہ اماں میرے ساتھ یہ ہوا، اماں میرے ساتھ یہ ہوا، اماں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اماں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو اگر وقت شہادت امام علی مقام یا امام علی مقام کا اپنی مادر گرامی سے مکالمہ، یہ فرحان بھائی۔ عصر کا وقت ہے، شبیر ہے، تنہائی ہے، ایک ماداشت مصیبت میں چلی آئی ہے، دیکھ کر ماں کو یہ، دیکھ کر ماں کو یہ شبیر بکا کرنے لگے، اماں میرا یہ بدن، اماں
ہائے ہائے اما میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، ہائے ہائے جس نے جیسے ہائے چاہا غربت امام علی مقام، اس نے ویسے مارا۔ ہائے ہائے روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آؤ اے تیروں اے تلواروں مجھ پہ آ برسو، تو کسی نے تیر مارے، کسی نے تلوار ماری، کسی نے خنجر مارے، جس کے ہاتھ میں جو آتا وہ اس پہ برساتا، امام حسین پر برساتا، کسی کے ہاتھ میں پتھر آتے وہ پتھر مارتا، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ ملتا تو وہ گرم ریت اٹھا کر امام حسین علیہ السلام پر ظلم اللہ کرنے کے اللہ، لیے پھینکتا۔ تو اب امام ہائے ہائے حسین اپنی والدہ گرامی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اماں اماں، کوئی کہتا تھا کہ تلوار سے مارو اس کو، کوئی کہتا تھا کہ گھوڑے اللہ سے اللہ، گرا لو اس کو، کوئی نیزہ لیے آیا ہے تو کوئی بھالا، ہائے ہائے جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ اماں اماں پاس آ کے میرے تیر ہیں اتنے مارے، جب تیر دور سے مارے جاتے ہیں تو بھی زخمی کرتے ہیں، جب قریب سے مارے گئے تو مولا حسین کے جسم کی حالت کیا تھی؟ پاس آ کے میرے تیر ہیں اتنے مارے، توڑ کر میرا بدن پشت سے باہر نکلے، ابھی تیروں پہ معلق ہے تیرا شاہزادہ، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ اماں اب اتنے زخمی ہے مولا حسین، جسم کا ایک ایک حصہ ٹوٹ چکا ہے، مگر مولا حسین کو اس وقت کیا بات یاد آ رہی ہے پورے جسم میں؟ ماں کو دیکھ کر مخاطب ہو کر کہتے ہیں، کیونکہ وہاں معزز اللہ کے حکم سے جناب سیدہ بھی موجود، مولا علی بھی موجود، رسول خدا بھی موجود، جب ماں سے مخاطب ہوئے تو کہتے ہیں اماں پسلیاں ٹوٹی تو ماں میں نے تجھے یاد کیا، ضرب جو سر پہ لگی کہتا تھا بابا بابا، پسلیاں ٹوٹی تو ماں میں نے تجھے یاد کیا، ضرب جو سر پہ لگی کہتا تھا بابا بابا، اتنے سنگ دل ہے یہ سب رحم نہ مجھ پر کھایا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ جناب سیدہ نے ممکن ہے پوچھا ہو میرا عباس کہاں تھا، تو مولا حسین نے جواب دیا ہوگا اماں جس وقت تلک غازی میرا زندہ تھا، ایک بھی زخم میرے جسم پہ آنے نہ دیا، بعد عباس کے یہ حال ہوا ہے میرا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ ذکر رضا صاحب نے عجب شعر لکھا ہے کہ مولا حسین اب اپنا درد مزید بیان کر رہے ہیں کہ مولا کہتے ہیں اماں تیر تلوار و تبر نیزہ و خنجر مارے، جس کو کچھ بھی نہ ملا اس نے بھی پتھر مارے، ارے جس کے جو ہاتھ لگا ظلم اسی سے ڈھایا،
جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا اماں میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہائے غربت امام علی مقام، ہائے مظلوم امام علی مقام. بہت نوازش فرحان بھائی، جزاک اللہ. ایک ابھی آج کی نشریات جاری ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ.